قریش کی مخالفت اور مسلمانوں پر ابتدائی ظلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا اور ابتدائی مسلمان کون کون تھے۔ آج ہم جانیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین کا رد عمل کیا تھا اور مسلمانوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر قریش کے مختلف قبیلوں کو جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے جواب دیا، جی ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام سے پہلے بھی ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق کہا جاتا تھا، صادق کہا جاتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں صرف اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ استغفر اللہ۔ اس واقعے کے بعد سورۃ اللہب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب اور اس کے مخالفت کا ذکر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قریش کے سردار اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کی طاقت، دولت اور بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، کبھی مذاق اڑایا، کبھی جھوٹا کہا، کبھی جادوگر اور شاعر کہا، نعوذ باللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ قریش نے اسلام قبول کرنے والے کمزور مسلمانوں پر بھی شدید ظلم شروع کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، لیکن وہ صرف ایک ہی بات کہتے، آہد آہد، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو بھی سخت اذیتیں دی گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید ہیں اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار کے والدین تھے اور حضرت عمار وہ تھے جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا، لیکن وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلاتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں اللہ کی رحمت اور جنت کی خوشخبری سناتے۔ اسلام کے دشمن یہ سمجھتے تھے کہ ظلم سے وہ اس دن کو ختم کر دیں گے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلام مزید پھیلتا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہونا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حبشہ کی ہجرت، نجاشی بادشاہ اور قریش کی نئی سازشوں کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔